بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اس وقت ہجری سال کے آغاز اور افتتاح میں محرم الحرام کے مہینے کے اندر خاص طور سے آج کا دن جو 10 محرم کا دن جسے عاشورہ محرم کہا جاتا ہے، بڑی اہمیت کا دن شمار کیا گیا ہے۔ اور یہ اس کی اہمیت صرف اس امت کی تعلق سے نہیں ہے، بلکہ سابقہ جو امتیں گزری تھی، خصوصاً سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر ان کے بعد جتنی بھی قومیں آئیں، ان سب کے لیے یہ دن بڑا مبارک اور بڑا بابرکت تصور کیا جاتا تھا۔ اس مبارک دن کے اندر تاریخ کے عظیم ترین واقعات جو پیش آئے، اور بعض چیزیں جن کے تعلق سے بہت سی باتیں مشہور ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم ترین جو واقعہ اس مبارک دن کے اندر پیش آیا تھا، اور جس کی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، تو ہجرت فرمانے کے بعد جب یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے یہ کہہ کر کہ موسیٰ کے شکر گزار تم سے زیادہ ہم ہیں، ان کے لیے شکر کے اور جو کامیابی انہیں ملی تھی اس پر شکریہ کہ تم سے کہیں زیادہ میں حقدار ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک دن کا روزہ رکھا، روزے کا حکم بھی دیا، اور اس روزے کی فضیلت بھی بتلائی۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ سے امید ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کے بدلے سال گزشتہ کے گناہوں کو بخش دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آغاز کا حکم دیا جا رہا ہے اور ابتدا کا حکم دیا جا رہا ہے۔ محرم کا مہینہ یوں بھی اس مبارک مہینے کو محترم مہینوں میں شمار کیا گیا ہے، اور اس کو شہر اللہ المحرم کے نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسوم کیا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے، اس کی بزرگی کے لیے، اس کی برتری کے لیے۔ تو عظیم ترین جو واقعہ اس مبارک دن میں پیش آیا تھا، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں اس واقعے کو۔ وہ واقعہ تھا اللہ کے کلیم اور اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی فتح و نصرت کا واقعہ۔ کن پر فتح و نصرت حاصل ہوئی تھی؟ صرف اپنے زمانے کا ہی ظالم ترین حکمران نہیں تھا، بلکہ تاریخ انسانی کے اندر اس قدر ظالم حکمران پیدا نہیں ہوا، جس نے نجومیوں کے بتانے پر کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے خاتمے کا سبب بنے گا، اس بات پر اس نے بنی اسرائیل کے مرد بچوں کو ذبح کیا تھا، چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو ذبح کیا تھا۔ اس نے اپنی فوجیں اور اپنی پولیس لگا رکھی تھی کہ بنی اسرائیل میں کہاں ولادت ہوتی ہے دیکھا جائے، اور کوئی بچہ اگر مرد بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کر لایا جائے اور اس کو ذبح کیا جائے۔ قرآن کے اندر اس کو کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس قدر ظالم ترین حکمران تھا، بنی اسرائیل کو طرح طرح سے تکلیفیں دیا کرتا تھا، اذیتیں دیا کرتا تھا، پریشانیوں میں مبتلا کیا کرتا تھا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، جس بچے کی خاطر اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں کو ذبح کیا ہوگا، اللہ نے اس بچے کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس بچے کی پرورش اسی فرعون کے گھر میں کرائی۔ یہ اللہ کی قدرت۔ اللہ جب فیصلہ کرنے پر آتے ہیں تو اللہ کے فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ اس کے اندر یہ درس اور یہ عبرت اور یہ نصیحت ہم لوگوں کی کہ اللہ کا جب فیصلہ ہو گیا، اللہ کے فیصلے کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔
فرعون کے محل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی. شیرخوار بچہ موسیٰ علیہ السلام جن کو ان کی ماں نے جو ہے پانی میں بکسے میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا تھا، وہی جو ہے بکسا اس کو فرعون اور اس کی بیوی اٹھا لیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں اور اس بچے کو اپنے یہاں جو ہے پال پوس کر بڑا کرتے ہیں. یہی بچہ جو موسیٰ علیہ السلام بن جاتے ہیں آگے چل کر کے، جو فرعون کے لیے اور فرعون کی قوم کے لیے نجات کا سبب بن کر آئے تھے. لیکن فرعون نے اپنے ظلم، اپنی زیادتی، اپنی انا، اپنی بڑائی، اپنی کبر کی وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نہیں مانی. وقت نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ بنی اسرائیل کو لے کر آپ یہاں سے مصر سے نکلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں اور پھر واقعہ آپ جانتے ہیں کہ سامنے سمندر، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر جو ان کو پکڑنے کے لیے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر پر آپ اپنا عصا مار دیں. دونوں طرف کا پانی کھڑا ہو گیا، بیچ سے راستہ نکل گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری بنی اسرائیل قوم کو لے کر وہاں سے نکلتے ہیں. پھر جب فرعون اسی راستے میں آتا ہے، اللہ اسی پانی کو حکم دیتا ہے کہ دونوں طرف کا پانی مل جاتا ہے. فرعون غرق ہو جاتا ہے اور اس کی پوری فوج غرق ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ گڑگڑانے لگتا ہے، معافی مانگنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم، آج فقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تم نافرمانی کر چکا تھا، تجھے طرح طرح سے سمجھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، اللہ کی بڑائی بتائی گئی تھی، اللہ کی عظمت و کبریائی تیرے سامنے بیان کی جا چکی تھی. لیکن جب تو نے نہیں مانا، اب تو تیری توبہ قبول نہیں ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے جسم کو تو نجات دیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والی جو قومیں ہوں گی ان کے لیے عبرت بن جائے. آج بھی اس کی ممی مصر کے عجائب گھروں کے اندر رکھی ہوئی ہے اور اس طرح سے اپنے وقت کے ظالم ترین حکمران کو، بلکہ دنیا کے ظالم ترین، تاریخ کے ظالم ترین حکمران کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لمحوں کے اندر اس کی پوری فوج کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا. اس واقعے کے اندر دنیا جب تک رہے گی اس وقت تک آنے والے تمام مظلوموں کے لیے خوشخبری ہے اور ظالموں کے لیے عبرت. ظلم کتنا بھی آگے بڑھ جائے، ظلم کا انجام تباہی ہے. گھبرائیے نہیں، ہندوستان کے موجودہ حالات کی وجہ سے کسی طرح کی گھبراہٹ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ظلم جتنا بڑھے گا اس کا انجام تباہی و بربادی ہے. ظالم کے لیے اللہ نے تباہی دنیا ہی کے اندر لکھ دی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہو کر زندگی گزاریں، شریعت کے حکموں کے تابع بن کر رہیں. اللہ کی مدد ضرور آئے گی. یہ اپنی سازشیں کرتے رہیں گے، ان کی سازشیں ان کے خلاف الٹی پڑیں گی، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. ایک نہ ایک وقت آئے گا ان کی تباہی اللہ نے لکھ دی ہے. یہ ظالم جو ہوں گے ظالموں کا انجام وہی ہوگا، اور اب تک جو ظالموں کا انجام ہوتا رہا ہے وہی انجام دنیا کے ہر ظالم کا ہونے والا ہے. ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم کو کبھی معاف نہیں کرتے. شرک کو تو معاف کیا جا سکتا ہے جب آدمی توبہ کر لے، لیکن ظلم سے جب آدمی اپنے ظلم پر قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو معاف نہیں کرتے. تو ظلم کی وجہ سے آدمی کو، مظلوم کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. اس کے اندر ہمیں یہی نصیحت ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ورنہ فرعون اور اس کی فوج کے سامنے کوئی مادی اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا ان لوگوں کے پاس. ہر طرح سے ستائے گئے، ہر طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے رکھا. جب اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھا تو اللہ کی مدد ضرور آئی. اسی مبارک دن کے اندر اسلامی تاریخ کے تعلق سے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا.
ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جس واقعے نے امت مسلمہ کو دو فرقوں میں تقسیم کر دیا، شیعیت اور اہل سنت میں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم سید الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے اور لاڈلے اور پیارے جگر کے ٹکڑے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، جو آپ کی دختر حضرت فاطمہ کے صاحبزادے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں کو، حسن حسین کو، اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے، ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے، ان کو بڑا پیار کرتے تھے۔ اس نواسے کے ساتھ، اللہ کے نبی کے اس نواسے کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا کربلا کی زمین پر، اور پھر ان کے ساتھ اور ان کے پورے آل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، یزیدی لشکر نے جس طرح سے ظلم و ستم کا معاملہ کیا اور ان کو شہادت دینی پڑی، اللہ کی خاطر ان کو جو ہے اپنی جان تک جو ہے قربان کرنی پڑی، لیکن ظالموں نے کوئی ہمدردی نہیں کی۔ کن کے ساتھ؟ جو آل بیت تھے، اللہ کے نبی کے گھر کے لوگ تھے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا تھا اور ان کو شہید کیا گیا تھا، شیرخوار بچوں کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس وقت جس کے مقابل میں کھڑے تھے، باطل پھیل رہا تھا، اس باطل پر روک لگانے کے لیے اور اس باطل کو روکنے کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سامنے آئے تھے، لیکن جن ظالموں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ غلط سلوک کیا تھا، وہ باطل پر تھے، وہ حق پر نہیں تھے۔ سیدنا حسین ان کو حق کی طرف لے جانے کے لیے کھڑے تھے۔ اس کے اندر بھی اس بات کی نصیحت اور اس بات کی عبرت ہے کہ باطل کو، اہل باطل کو باطل سے ہٹا کر حق کی طرف لے جانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے امت کے سامنے، آنے والی نسلوں کے سامنے یہ سبق دیا اور یہ مثال پیش کی کہ باطل کچھ بھی ہو جائے لیکن باطل کا مقابلہ کرنا بہرحال ضروری ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت آل بیت سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبتیں ہمیں غلط کام کی طرف نہ لے جائیں، بدعات کی طرف نہ لے جائیں اور شرکیہ اعمال کی نہ لے جائیں، جس کو آپ جو ہے ان علاقوں کے اندر، جن علاقوں کے اندر اہل تشیع اور شیعہ حضرات اور دوسرے لوگ جو ہے اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمیں ان میں سے کسی چیز کا قطعاً کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت حسین کی شہادت کے اندر جو سبق دیا گیا اس سبق کو ہم جاننے والے ہیں۔ اسی مبارک مہینے کا جو آغاز ہجرت کے واقعے سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ کو اپنا وطن بنایا، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے محبوب وطن کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو سب کچھ چھوڑ دیا تھا اللہ کے دین کے لیے۔ ہجرت کا واقعہ یا ہجرت کے معنی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم بھی عہد کر لیں کہ ہم اللہ کی معصیتوں سے اللہ کی اطاعت کی طرف ہجرت کریں گے، اللہ کی ناراضیوں سے اللہ کی رضا کے کاموں کی طرف ہجرت کریں گے، اللہ جن کاموں سے راضی نہیں ہوتا ہے ان کو چھوڑ کر کے ان کاموں کی طرف جائیں گے جن کاموں سے ہمارا پیدا کرنے والا مالک اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہر طرح کے شرکیہ عقائد سے، ہر طرح کی بری چیزوں سے اور ہر ایسی چیزوں سے جس سے ہمیں دنیا بھی نقصان ہوگا، دنیا سے بڑھ کر آخرت میں ہمارے لیے بربادی کا سبب بنے گا، ان تمام کاموں سے ہمیں ہجرت کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے سب کچھ جب قربان کیا، ہجرت کی، تو تمہیں بھی اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہوگا، اپنے خواہشات سے ہجرت کرنا ہوگا۔ جو خواہشات شریعت کے تابع نہیں ہیں، جو خواہشات شریعت کے موافق نہیں ہیں، ان خواہشات کو ترک کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے،
اسلام اور ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرمائے، اپنے وقت پر ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔